السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موسم بہت خوبصورت ہے تو سوچا کہ گھر کے باہر تو نہیں، گھر کے اندر ہی ڈیک پہ، پیچھے ڈیک پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہاں پہ کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے۔ اب دیکھیں، بڑا خوبصورت موسم ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے، اور کچھ دکھاتا ہوں آپ کو اور چیزیں بھی۔ یہ چیزیں دکھانے کا ایک مقصد ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے آج کا ویڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہ ہو کیونکہ یہ باہر بنا رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سرگرم رہنے کی کیا اہمیت ہے، جس سے آپ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں، خوشحال بھی رہ سکتے ہیں، بامقصد زندگی گزاریں۔ ریٹائرمنٹ زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جس کا برسوں سے انتظار کیا جاتا ہے، محنت اور مشقت کے بعد ملنے والا آرام۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو وقت کی پابندیوں، روزانہ کے سفر اور نوکری کی ذمہ داریوں سے نجات دیتا ہے۔ بظاہر یہ مکمل سکون کا پیغام لگتا ہے، لیکن اگر انسان اس مرحلے میں مکمل طور پر غیر متحرک اور لاپرواہ ہو جائے تو پھر یہ ذہن، صحت اور جذباتی توازن کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سرگرم، مصروف اور بامقصد زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ آج ہم ریٹائرمنٹ کے بعد سرگرم رہنے کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور روحانی اہمیت کو تفصیل سے بیان کریں گے اور عملی تجاویز بھی پیش کریں گے تاکہ عمر کے اس سنہری دور کو واقعی سنہری بنایا جا سکے۔ پہلی بات، جسمانی صحت اور طویل عمر۔ انسانی جسم کو حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ معمر افراد میں جسمانی سرگرمی دل کے امراض، ذیابیطس، جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کے بھربھرے پن جیسے امراض سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ روزانہ کے کام کاج میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے جسمانی سرگرمی خود سے اختیار کرنا پڑتی ہے۔ فوائد کیا ہیں کہ چستی اور لچک میں اضافہ، چہل قدمی، تیراکی، یوگا، ہلکی پھلکی ورزش جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے۔ دل کی صحت میں بہتری، جسمانی سرگرمی دل کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر وزن میں توازن، مناسب وزن بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ توانائی میں اضافہ، آرام سے زیادہ توانائی جسمانی حرکت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر توازن کی مشقیں بزرگوں میں گرنے کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔ بیلنسنگ ایکسرسائزز بہت ضروری ہیں۔ پھر ذہنی فعالیت اور دماغی صحت، ریٹائرمنٹ کے بعد اگر دماغی مشغلے کم ہو جائیں تو ذہنی صلاحیتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان ذہنی طور پر سرگرم رہے تو دماغی زوال کو روکا جا سکتا ہے۔ مفید سرگرمیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ علم حاصل کرنا، نئے مضامین یا زبانیں سیکھنا، یہ دماغ کے لیے بہترین عمل۔ پڑھنا، لکھنا، باقاعدگی سے مطالعہ، ذاتی ڈائری یا یادداشتیں لکھنا، کھیل کھیلنا جیسے شطرنج یا سوڈوکو یا کراس ورڈز، یہ سب کچھ دماغ کی سرگرمیوں کو تیز کرتے ہیں۔ پھر رضاکارانہ خدمات، اب نوجوانوں کی رہنمائی اور کمیونٹی میں اگر خدمات انجام دیں تو یہ آپ کے دماغ کو ایکٹیو رکھیں گے۔ پھر جذباتی سکون اور ذہنی توازن،
ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ تر لوگ اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں. نوکری نہ صرف آمدن کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ ایک مقصد بھی دیتی ہے. اگر اس خلا کو پر نہ کیا جائے تو افسردگی، تنہائی اور بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے. مقصد کا احساس بامعنی مشغلے زندگی میں سمت دیتے ہیں. پھر چھوٹے اہداف حاصل کرنے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے. پھر باغبانی، ذکر و دعا، مختلف مشغلے ذہنی سکون دیتے ہیں. پھر دوست اور احباب سے میل جول ذہنی تنہائی کا علاج ہے. پھر معاشرتی روابط اور کمیونٹی میں شرکت. انسان ایک سماجی مخلوق ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد اگر معاشرتی روابط کم ہو جائیں تو تنہائی کا شکار ہونا آسان ہو جاتا ہے. سماجی سرگرمیاں انسان کو زندہ دل، تعلق اور اپنائیت کا احساس دلاتی ہیں. مختلف آپ سرگرمیوں میں حصہ ڈال سکتے ہیں، جیسے سینئر کے کلبز ہوں، حلقوں میں شمولیت، جیسے اسٹڈی سرکلز، سیر کریں گروپس میں، کوئی اسکل سیکھیں، پھر والنٹیئرنگ کریں اسکولوں میں، ہاسپٹلز میں یا سماجی اداروں میں. پھر نماز باجماعت، ذہنی درس یا دینی حلقے. پھر پوتے نواسیوں کے ساتھ وقت گزاریں، مشورہ دیں اور اپنی اچھی روایات ان میں منتقل کریں. ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کے پاس پہلی بار وقت ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے گہرے معانی پر غور کرے. روحانی سرگرمیاں انسان کو سکون، اندرونی اطمینان اور قلبی طہارت عطا کرتی ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ جذباتی شفا، یعنی ماضی کا جائزہ لینا، معافی دینا، معافی مانگنا اور شکر ادا کرنا. ذکر، دعا اور مراقبہ دل کو سکون دیتے ہیں. زندگی کی آخری منزل پر نیکی، خدمت اور رب سے تعلق کو مقصد بنائیں. پھر بات کرتے ہیں کچھ ریٹائرڈ افراد جز وقتی کام یا مشاورات یا چھوٹے کاروبار کرتے ہیں. یہ صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ ذہنی سرگرمی، خود اعتمادی اور سماجی تعلقات کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. اس کے فوائد کیا ہیں؟ کہ ایک تو پہلی بات تو ہے کہ مالی خود مختاری، اضافی آمدنی سے آپ خود انحصاری کی طرف جاتے ہیں. پھر خود اعتمادی، تجربہ بانٹ کر آپ کو کارآمد محسوس ہوتا ہے. تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار، خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت ہے یہ. پھر سرگرم کس طرح رہ سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ باقاعدہ منصوبہ بندی سے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کو بامقصد بنایا جا سکتا ہے. روزمرہ کا معمول بنائیں. وقت کا نظم یا ڈسپلن ضروری ہے. اہداف مقرر کریں. ہفتے وار یا ماہانہ اہداف زندگی کو سمت دیتے ہیں. مشاغل اپنائیں، جیسے کچھ پڑھیں، پرندے پالیں، خطاطی کریں، باغبانی کریں، سفر کریں، نئی جگہیں دیکھیں. مقامی سیاحت بھی تازگی بخش ہے. آپ اپنا شہر ہی دیکھیں، پوری طرح ایکسپلور کریں. آن لائن کورسز کریں. انٹرنیٹ پر بہت سارے مواقع موجود ہیں جو مکمل طور پہ مفت ہیں. نوجوان نسل سے روابط بڑھائیں. بچوں یا نوجوانوں کو سکھائیں یا ان سے سیکھیں. صحت کا خیال رکھیں. باقاعدہ چیک اپ اور پرہیز زندگی کو بہتر بناتے ہیں. معاشرے کے لیے کیا فوائد ہیں؟ جب بزرگ سرگرم رہتے ہیں تو معاشرے کو ان کی بصیرت، تجربے اور علم سے
فائدہ ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کے رہنما بنتے ہیں، صحت مند رہ کر صحت کے نظام پر بوجھ کم کرتے ہیں، پھر روایات اور ثقافت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن بات اچھی روایات کی ہو رہی ہے، نسلوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ چلیں اب کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز، ایک ایسا وقت جس میں انسان خود کو دوبارہ دریافت کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سرگرم رہنا نہ صرف ذاتی صحت اور خوشی کے لیے ضروری ہے بلکہ خاندان اور معاشرے کے بھلائی کے لیے بھی۔ جو لوگ اس سنہری وقت کو صحیح معنوں میں جیتے ہیں وہ صرف زندگی میں مزید سال نہیں جوڑتے بلکہ ان سالوں میں مزید زندگی بھر دیتے ہیں۔ آئیے ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کو ایک نئی روشنی، توانائی اور مقصد کے ساتھ گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا، میں نے آپ کو باہر کے جو مناظر دکھائے، یہ کچھ میرا بیک یارڈ ہے جس میں باغبانی کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت اچھا مشغلہ ہے مصروف رہنے کا، باغبانی کو اپنائیے۔ میری شریک حیات بہت اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہیں، حالانکہ وہ ابھی بھی کام کرتی ہیں، لیکن باغبانی کو ایک انتہائی اچھے مشغلے کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسپیس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس طرح کی سرگرمیوں کی تلاش کریں اور ان کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔